ذات کی قوت و قدرت پر نگاہ. یہی حق ہے نا ساری زندگی اللہ اکبر کہنا. جس کا رب سب سے بڑا ہے تو اس اللہ اکبر کے ہوتے ہوئے تو ان کو دل چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے کرم کرے. یہ مایوسیاں، یہ خودکشیاں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جان سے ہاتھ دھو دینا، یہ غیرت کے، ایمان کے بھی خلاف ہے، توکل کے بھی خلاف ہے، اللہ اکبر کہنے کے بھی خلاف. انسان بڑا کمزور ہے لیکن انسان بڑا قوت والا ہے. اگر اپنی ذات میں رہے تو بڑا ہی کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، لیکن اس کی زبان پر اللہ اکبر ہو تو اس انسان سے بڑھ کر کوئی نہیں. بہت بڑی قوت کا مالک ہے، کیونکہ اب معاملہ اس پہ نہیں رہا، اب اس کے سپرد ہے جس کو اللہ اکبر کہے کہ سب سے بڑا. یہی دو سوچوں کو واضح کرتا ہے یہ چیز. ایک ہے عقل انسانی، وہ تو بیچارہ اسباب کے ارد گرد گھومتا ہے، جہاں تک اس کے اسباب نظر آتے ہیں اس کو ڈھارس ہوتی ہے کہ شاید یہ میرے کام آ جائے، یہ کام آ جائے. اور جب تمام اس کو تدبیریں اور اسباب ہاتھ دھو دیتے ہیں تو اس وقت وہ زندگی سے ہاتھ دھونے کے اتر آتا ہے. یہ ایک تدبیر ہے جو ہر فطرت انسانی کے اندر رکھی گئی ہے اور یہ انسانوں کی تدبیر ہے. لیکن اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ جہاں تدبیریں جواب دے جاتی ہیں وہاں سے وہ قدرت الہی کی ابتدا ہو. تو قرآن کریم میں ہے کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. یہ فا جو ہوتی ہے نا عربی میں، اس کو تعقیب کہتے ہیں ہماری اصول کی تفسیر کی کتابوں میں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بات ختم ہونے کے فوراً بعد جو نتیجے میں کی ظاہر درمیان میں کوئی وقفہ نہ ہو. تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمات ختم ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوراً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، کہ آپ سمندر پر عصا مارو. اب مجھے بتاؤ کہ ڈنڈا اور سمندر، آج تک دنیا میں کوئی قوت ہے کہ موج زن سمندر کو پاٹ کے رکھ دے؟ سائنس کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے سائنس؟ انسانوں کی ایجاد کی کیا طاقت ہے؟ یہ کیڑے مکوڑے اور اس کی قدرت کہاں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ قرآن کی بات ہے جہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. کم از کم اہل ایمان تو نہیں نہ بھاگ سکتا. اتنے بڑے موج زن سمندر اور اس کے لیے حکم فرمانا کہ اے موسیٰ عصا مار سمندر کے اندر، اس کا کیا معنی؟ لوگ نبوت کو بشریت کے لباس میں بند کر کے اس کے حسن کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کچھ کوئی کر نہیں سکتا. جو رب حکم دے رہا ہے کلیم اللہ کو کہ سمندر پر عصا مار، وہ رب دیکھ نہیں رہا کہ نبی کی طاقت کیا ہے؟ کبھی ایسا آرڈر کوئی کمانڈر دے سکتا ہے کہ جو اپلیکیبل نہ ہو؟ یہ اس کی نالائکی ہوتی ہے کہ جس کو کمانڈ کرتے ہوئے وہ آرڈر دے رہا ہے وہ اس کی طاقت سے ہی باہر ہے. تو ایسا آرڈر کبھی اپلیکیبل نہیں ہوتا. تو یہ نعوذ باللہ کو مذاق ہے کہ سمندر ہے، کوئی تیری نالی نہیں ہے، کوئی کھالی نہیں ہے، کوئی نہر نہیں ہے، دریا نہیں ہے، سمندر ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے اضرب بعصاک البحر، عصا کو مارے موسیٰ علیہ السلام سمندر پر. یہ کیا بات بتا رہی ہے؟ یہ بات قرآن بتا رہا ہے
کہ رب نے انبیاء کو یہ طاقت دی ہے کہ ان کا عصا اگر سمندر پہ لگ جائے تو سمندر کو بھی پاٹ کے رکھ دیتا. تو اگر رب کہے کہ اے کریم اللہ عصا مار سمندر پر، تو کوئی کہے کہ رب ویسے ہی سمندر میں رستہ بنا دیتا. نبی کو کیوں حکم دیا کہ آپ عصا ماریں؟ اللہ تعالیٰ نے ہی پاٹنا ہے نا. ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کوئی کسی چیز کا خالق نہیں ہے. ولی ہو نبی ہو وہ کاسب ہے. کاسب کا مطلب یہ ہے جس طرح تو نماز ادا کرتا ہے، یہ نماز کے اندر اعضاء کو حرکت میں لانا یہ تیرا کام ہے، اور تیری نماز کی صورت اور خلقت بنا کر اسے اٹھانا یہ رب کا کام ہے. اسی طرح ہم انبیاء علیہ السلام کو کاسب سمجھتے ہیں. ہر ایک کی قوت کاسبہ ہے، مگر نبی کی قوت کچھ اور ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ، اس سمندر کو پاٹا رب نے ہے، وہ رستے رب نے بنائے ہیں. لیکن فرمایا اضرب بعصاک البحر، اے کلیم اللہ آپ عصا ماریں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ نادانو اس غلطی میں نہ جانا کہ نبی کچھ کر نہیں سکتا. رب نے فرمایا قدرت میری ہوگی مگر ظاہر تب ہوگی جب نبی کا ہاتھ حرکت میں آئے. کسی اور سے میری قدرت ظاہر نہیں ہوگی. اگر میری قدرت کا ظہور ہوگا تو وجود نبوت سے ہوگا، کیونکہ نبی میری شفت قدرت کا مظہر ہے. آسمانوں اور زمینوں میں کوئی میری شفت کا مظہر نہیں جتنا نبی مظہر ہے. اس لیے جب بھی میری قدرت مطلقہ کا ظہور ہوگا تو وجود نبوت سے ہوگا. اور موسیٰ علیہ السلام نے بہت الہی عصا مارا، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم. اللہ فرماتا ہے ہم نے سمندر میں 12 راستے بنا دیے. کبھی سمندر میں بھی راستے بنے ہیں. ادھر پانی کی دیوار، آگے خشکی، پھر پانی، پھر خشکی، پھر پانی، پھر خشکی. کبھی پانی کی دیواریں بنی، بتاؤ کبھی پانی کی دیواریں بنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے اندر رستہ بنا دیا. ہمارے بعض لوگ جو عقل کے غلام تھے، یہ سر سید کو اٹھا کر آپ آسمان پہ لے جاتے ہیں، یہ نئی نسل، ان کو پتہ نہیں کہ وہ بے ایمان اور مرتد ہو گیا تھا. اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ ویسے ہی مد و جزر آتی ہے. جب کلیم اللہ آئے تو پانی خشک ہو گیا، جب فرعون آیا تو پانی پھر آ گیا. مجھے یہ بتاؤ آج تک کبھی سمندر کا پانی بھی خشک ہوا؟ جب انسان پر ایمان جاتا رہے تو پھر عقل بھی جاتا رہتا ہے، ہر چیز جواب دے جاتی ہے. تو ایسے ایسے لوگ ماننے سے منکر ہو گئے اس معجزے کو. کہیں اس کو مان کر نبی کی قوت کا اقرار نہ کرنا پڑ جائے. لیکن وہ کس طرح رب کو پہچان سکتا ہے جس نے نبی کی شانوں کو نہیں دیکھا؟ اللہ فرماتا ہے میری سبحانیت کی دلیل ہی یہی ہے، میرے یار کی ادائیں ہیں. ان کو دیکھتے رہو گے تو میری سبحانیت میں نظر آتی رہے گی. ان سے ہٹ جاؤ گے تو تم نہ مجھے پہچان سکتے ہو نہ میری شانوں کو پہچان سکتے ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مفتی پاکستان. نہیں مقام کی خوگر طبیعت آزاد. اقبال نے کہا یہی وہ طبیعت آزاد ہے جو تیری اور میری ہے، اور وہ صوفی ہے جو طبیعت کی آزادی سے دور ہے. ہوائے سیر مثال نسیم پیدا کر، ہزار چشمے تیرے سنگ راہ سے پھوٹیں، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر. تو آج ہماری پریشانی ہے، کتنی پریشانی ہے. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ موت کے وقت کتنی پریشانی ہے.
اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ قبر کا معاملہ کتنا مشکل ہے، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ جس کو قرآن نے حادثہ کبرا، یوم عظیم ساخہ، چیخ و پکار کا دن کہا، او چیخیں نکل رہی ہوں ہر طرف سے، تو خدا کی قسم کہ دنیا کی مصیبتیں کچھ بھی نظر نہ آئیں جن سے ہم دل برداشت ہو کے بیٹھے، کیونکہ ہمارے سامنے ہے ہی فقط دنیا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آنے والے مقامات کتنے مشکل ہیں، اور یہ اللہ اکبر تو وہاں کام آئے گا، وہاں پتہ چلے گا کہ اس کی کبریائی کی کیا شان ہے۔ تو جو نبی سمندر کو اپنے عصا کے ذریعے پاٹ سکتا ہے، اس نبی کی نگاہ ہو جائے تو وہ تیرے دل کے ظلمت کدے کو نور سے نہیں بدل سکتا۔ اور صحابہ کرام کی یہ شان تھی، جب بھی تھوڑی سی پریشانی ہوتی تھی حضور سید عالم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور ہم یہی درس دیتے ہیں کہ خاتم النبیین مان رہے ہو، یہ عقیدہ ہے تو اس کا مطلب یہ قیامت تک حضور رسول ہیں، تو یہ تو شروع سے آ رہا ہے کہ بیٹا ماں کی طرف لپکتا ہے اور باپ کی طرف لپکتا ہے پناہ لینے کے لیے، تو امتی جب بھی پریشانی آئے گی تو وہ نبی کی طرف ہی لپکے گا، اور جب تک لپکتا رہے گا اللہ نے اس نبی کو یہ شانیں دی ہیں کہ جو بھی اس کی طرف رجوع کرتا رہے گا وہ رسول کریم اپنے نگاہ کرم سے کرم کرتا رہے گا۔